کلاسیکل لٹریچر کی اہمیت ہر زبان و ادب میں رہی ہے، اور بغیر کلاسیکل کے کوئی بھی ادب اپنی معنویت نہیں رکھتا۔ اردو زبان و ادب میں بھی کلاسیکل لٹریچر کی ایک خاص اہمیت و افادیت ہے۔ آج ہم بات کریں گے نواب مرزا شوق کی مثنوی کے حوالے سے۔ مرزا شوق لکھنؤ کی اس تہذیب کے پروردہ ہیں جس تہذیب کا ذکر ہم لٹریچر میں یا تاریخ کی کتابوں میں دیکھتے ہیں، لیکن تاریخ کی کتابوں سے ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں وہ ہماری پیاس کو مزید بڑھاتی ہیں، تشفی ہمیں اس سے نہیں ہو پاتی۔ تو ہمارا لٹریچر اس میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، خاص طور سے مرزا شوق کی یہ 3 مثنویاں، جس میں آپ اس دور کے لکھنؤ کو محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ وہ لکھنؤ جو اپنی تہذیب اور ثقافت کے حوالے سے ساری دنیا میں جانا جاتا تھا، اور آج بھی جب ہم اس لکھنؤ کی بات کرتے ہیں تو اس تہذیب اور اس ثقافت کے حوالے سے ہی کرتے ہیں۔ اس لکھنؤ کو مرزا شوق نے اپنی مثنویوں میں نہ صرف زندہ کیا ہے، بلکہ جب ہم آج تقریباً 100-150 سال گزر جانے کے بعد ان مثنویوں کو پڑھتے ہیں، یہ 19ویں صدی کی مثنویاں ہیں، اور جب ہم انہیں آج پڑھتے ہیں تو وہ لکھنؤ ہمارے سامنے زندہ ہو کر ہمیں اس دور کو دکھاتا ہے۔ اور یہ کسی بھی بڑے فنکار کی پہچان ہے کہ وہ نہ صرف اپنے آپ کو اس دور میں محسوس کرتا ہے، بلکہ آنے والے قاری کے لیے بھی اس میں وہ مواد فراہم کرتا ہے، جس مواد کے ذریعے آپ 100 سال، 200 سال، 300 سال بعد بھی اس تہذیب اور اس ثقافت کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اس میں تانک جھانک کر سکتے ہیں، اس کو اپنے اندر محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمیں مثنوی مرزا شوق کی مثنوی میں ملتی ہیں، اور خاص طور سے مثنوی جو زیر عشق ہے، جس کے حوالے سے مولانا الطاف حسین حالی نے کہا تھا کہ جس زبان اور جس ترکیبوں کا استعمال مرزا شوق نے اس مثنوی میں کیا ہے، حالانکہ مرزا شوق نے غزلیں بھی کہی ہیں، انہوں نے کچھ غزلیں ہیں ان کی، لیکن ان کا اصل میدان جو ہے مثنوی ہے، اور وہ غزل کے حوالے سے اتنے مشہور نہیں ہو پائے کیونکہ غزلیں ان کی اس پائے کی ہیں بھی نہیں، لیکن مثنوی کا ایک خاص میدان ہوتا ہے، ایک خاص رجحان ہوتا ہے، ایک خاص ذہن کی اور ایک خاص تہذیب اور کلچر کی عکاسی بھی کرتی ہے، اور اس کا میدان بہت وسیع ہوتا ہے۔ غزل کا میدان بہت تنگ ہے اور اس میں اپنے آپ کو منوانا ایک مشکل کام ہے۔ مثنوی کا میدان چونکہ بہت بڑا ہے، اور جس کلچر کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں اس کے لیے یہ صنف بھی موضوع نہیں ہے۔ غزل تو اس لیے ان کی غزلیں اتنی اہم نہیں ہیں، لیکن ان کی مثنویاں 3 مثنویاں انہوں نے لکھی ہیں، اور 3 کی 3 مثنویاں بہت اہم ہیں ہمارے اردو ادب کے حوالے سے، ہمارے اردو کلاسیکل کلچر کے حوالے سے، اور لکھنؤ کی اس تہذیب کے حوالے سے جس تہذیب کی نمائندگی آج ہمیں کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ آج جو لیکچر آپ سنیں گے وہ لیکچر مظفر حنفی صاحب کا ہے۔ مظفر حنفی صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اردو زبان و ادب کے حوالے سے ان کا مقام و مرتبہ سب کے سامنے ہے، تقریباً 100 سے زائد کتابیں ان کی آ چکی ہیں۔ ان کا جو بھی کام ہے وہ بہت قدر کی نگاہ سے ہمارے اردو ادب اور لٹریچر میں دیکھا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اب جو لیکچر آپ مظفر حنفی صاحب کا جو لیکچر آپ سماعت فرمائیں گے، اس میں آپ کو لکھنؤ، مرزا شوق اور مثنویوں کے حوالے سے مزید خواہش بڑھے گی، اور آپ کی تشفی بھی ہوگی اس تہذیب اور اس ثقافت کے حوالے سے، اور مرزا شوق کے حوالے سے آپ کا شوق بھی بڑھے گا، اور آپ جو ہے اس سے استفادہ کرنے کے بعد آپ اور بھی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، اور یہ کسی بھی بڑے رائٹر کی پہچان ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ اس کے اصل متن کی طرف اپنا رجوع کریں۔ مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو اور مثنویوں کی طرف لے جائے گا۔ ناظرین آداب، میں عارف نقوی ایک بار پھر حاضر ہوں پروفیسر مظفر حنفی کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اردو کے عظیم شاعر میر تقی میر کی مثنوی گوئی کا جائزہ لیا تھا۔ آج کی گفتگو میں ہم مرزا شوق کی مثنوی نگاری کا جائزہ لیں گے۔ دبستان لکھنؤ کے نمائندہ مثنوی گویوں میں میر حسن اور دیا شنکر نسیم کے ساتھ مرزا شوق کا نام بھی شامل ہے۔ حالانکہ لکھنوی دبستان کے مثنوی نگاروں میں اور بہت سے نام آتے ہیں، لیکن ان تینوں کے آگے بقیہ سب کے چراغ مان پڑ گئے۔ اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے قبل اس
معاشی اور سیاسی پس منظر کو بھی نگاہ میں رکھنے کی ضرورت ہے جس میں یہ شاہکار تخلیق ہوئے۔ یہ وہ عہد ہے جب اودھ میں بقول مورخین ہن برس رہا تھا اور اس قسم کی کہاوتیں نوک بر زبان تھیں، جس کو نہ دے مولا اسے دے آصف الدولہ۔ در حقیقت دہلی کی مرکزی حکومت کی گرفت دور دراز کے علاقوں اور صوبے داروں پر کمزور پڑ رہی تھی، جس میں شائبہ خوبی تقدیر کے ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی کی کار فرمائیاں بھی شامل تھیں۔ کچھ یہ بھی تھا کہ صفدر جنگ اور مغل بادشاہ کے درمیان ناچاقی نے وزیر کے جذبہ وفاداری کو ماند کر دیا اور اس بات کا اثر آئندہ نسلوں پر بھی پڑا۔ پھر اودھ کے حکمرانوں نے اپنی سیاسی سوجھ بوجھ اور دور اندیشی کے وسیلے سے ہندوستان کے آئندہ نظام معیشت کا اندازہ بھی کیا ہوگا۔ بہرحال ان تمام باتوں کے مجموعی اثرات کے تحت والیان اودھ نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا اور نواب کہے جانے لگے۔ ان حالات میں سلطنت اودھ ایک عجیب قسم کی دو عملی کیفیت سے دوچار ہوئی، جس میں رنج و مسرت دونوں پہلو آمیز تھے۔ ہر چند کہ نوابین اودھ نے مغل بادشاہ سے یکسر بیزاری کا اعلان نہیں کیا اور ظاہراً اس کے وفادار رہے، جیسا کہ مرزا سلیمان شکوہ کے ساتھ نوابین اودھ کے احترام آمیز سلوک اور انہیں ملنے والے گراں قدر وظیفے سے ثابت ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ اب اودھ سے دہلی کے خزانے کو ادائیگی بند ہو گئی تھی اور خود والی اودھ کو فوج اور نظم و نسق کے دوسرے اخراجات برداشت کرنے سے بھی نجات مل چکی تھی، اس لیے خزانہ لبریز تھا۔ ان حالات میں ہر آنے والے نواب نے فطری طور پر یہی چاہا کہ اپنے دور میں زیادہ سے زیادہ دولت خرچ کر کے ذاتی عیش و عشرت کے ساتھ ہی اپنے بقائے دوام اور نام و نمود کی صورت نکالی جائے، اور اسی صورتحال نے انہیں داد و دہش کی طرف مائل کیا، جس کے نتیجے میں ملک بھر خصوصاً دہلی سے جو بار بار لٹ کر قلاش ہو رہی تھی، مختلف علوم و فنون کے ماہرین، صناع، معمار، زرباف، زرگر، سپہگر، شاعر، ادیب، رقاص، مصور، موسیقار اور ارباب نشاط، غرض ہر شعبے کے چنندہ افراد اودھ کی طرف کھنچنے لگے، جہاں انہوں نے نوابین کی انفرادیت پسندی کو آسودہ کرنے کے لیے ہر فن اور ہر ہنر میں نئی نئی قلم کاریاں کیں، اور دیگر ہنروں کی طرح شعر و ادب نے بھی اپنے میدان میں زبان کو صیقل کر کے اس میں حد درجہ شائستگی، نفاست اور سلاست و نزاکت پیدا کی۔ شاعری کا نیا دبستان وجود میں آیا، جس نے دہلوی شاعری سے منفرد ہونے کی شعوری کاوش میں دہلوی شعراء کی داخلیت کے برعکس اپنے ہاں خارجیت کو پیش از پیش جگہ دی۔ کلیہ یہ ہے کہ عیش و عشرت کے ماحول میں معاشرہ اخلاقی زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ ابتذال، شوقیت، عیش پرستی کا بازار گرم ہوتا ہے۔ یہی سب کچھ نوابین اودھ کے دور حکومت میں بھی ہوا۔ شوق کی فریب عشق، بہار عشق اور زہر عشق دبستان لکھنؤ کی مثنوی نگاری کے قابل قدر نمونے ہیں۔ آل احمد سرور کا خیال ہے کہ لکھنؤ کی بہترین مثنوی گلزار نسیم نہیں، شوق کی زہر عشق ہے۔ شوق کی زہر عشق کو اردو داں طبقے میں جو مقبولیت حاصل ہوئی، اس کا سبب شاعر کی انفرادیت اور تقلید و روایت سے گریز بھی ہے۔ شوق کا نام تصدق خان اور نواب مرزا ان کی عرفیت تھی۔ شوق تخلص اختیار کیا تھا۔ شوق کے والد آغا علی خان اور ان کے چچا مرزا علی خان کا لکھنؤ کے نامور اطباء میں شمار ہوتا تھا۔ شوق کی تاریخ پیدائش 1783 عیسوی بتائی گئی ہے۔ وہ لکھنؤ میں تولد ہوئے تھے، ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی اور اپنے عہد کے مشہور اور معروف اساتذہ کی تعلیم اور فیض سے مختلف علوم میں مہارت پیدا کی اور طب و حکمت پر عبور حاصل کیا۔ شوق نے 30 مارچ 1871 عیسوی کو جمعے کے دن
اس جہان فانی سے کوچ کیا۔ مرزا شوق کی شاعری کا آغاز غزل گوئی سے ہوا تھا، لیکن غزل گو کی حیثیت سے شوق نے کوئی غیر معمولی شہرت حاصل نہیں کی۔ شوق کا نام ان کی مثنویوں کی وجہ سے زندہ ہے۔ ان کی 3 مثنویاں زیر عشق، فریب عشق اور بہار عشق۔ زیر عشق کو عوام نے بہت پسند کیا۔ فریب عشق 1846 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ یہ ایک مقصدی مثنوی ہے جس میں شوق نے روزمرہ کی زندگی کے ایک تاریک پہلو کو رنگین الفاظ اور پرکشش طرز ادا کے وسیلے سے مثنوی کے روپ میں پیش کیا ہے۔ عہد شوق میں اہل لکھنؤ عیش پرستی، تفریح پسندی اور لہو و لعب کے دل دادہ تھے، اور یہ رجحان مردوں اور خواتین دونوں میں موجود تھا۔ مذہبی مقامات اور مذہبی اجتماعات کو بھی بعض رنگین مزاج افراد نے رنگ رلیوں کا مرکز بنا دیا تھا۔ اس مثنوی کی خوبی یہ ہے کہ اس میں رکاکت اور ابتذال نہیں، اس کا سقا اور پر اثر انداز قاری کی توجہ مبذول کر لیتا ہے۔ یہ مثنوی لکھنؤ کی بیگماتی زبان، ان کے روزمرہ محاوروں اور خواتین کے طرز تکلم کی بہترین مثال ہے۔ بہار عشق عہد واجد علی شاہ کے طرز معاشرت کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ فریب عشق کے برخلاف اس میں عریانی ہے اور غیر سنجیدہ عناصر موجود ہیں۔ یہ داستان جتنی عریاں اور غیر مہذب ہے، اتنی ہی اس کی زبان اور طرز ادا شستہ، بے تکلف، رواں اور شفاف ہے۔ زبان و بیان اور طرز ترسیل کی شگفتگی اور برجستگی کے اعتبار سے یہ مثنوی شوق کا ایک یادگار کارنامہ ہے۔ نہ بہار عشق کا پلاٹ انوکھا اور اچھوتا ہے، اور نہ اس کے کرداروں میں زندگی کی حرارت اور حرکت ہے۔ اس کی عظمت کا راز زبان کے لطف، محاورے کی برجستگی اور روزمرہ کی دلکشی میں مضمر ہے۔ جہاں تک زبان کی سلاست، الفاظ کی ترتیب اور محاورات کے رکھ رکھاؤ کا تعلق ہے، بہار عشق کو شوق کی ہر مثنوی پر فوقیت حاصل ہے۔ بہار عشق میں بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ شوق کی شاعرانہ صلاحیتیں بروئے کار آئی ہیں۔ سراپا نگاری کے اعتبار سے شوق کی اس مثنوی کا اردو کی کسی بھی بلند پایہ مثنوی سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ خوبصورت تشبیہات، منفرد تلازمے اور پیکر تراشی نے بہار عشق کی شعری قدر و قیمت میں اضافہ کر دیا ہے۔ سراپا ملاحظہ ہو: گل سے رخسار گول گول بدن، گل سے رخسار گول گول بدن، گات جس طرح قمقمے روشن، رخ پہ بکھرے ہوئے وہ زلف کے بال، رگے گل سے وہ ہونٹ پان سے لال، رگے گل سے وہ ہونٹ پان سے لال، آستینوں کی وہ پھنسی کرتی، جسم میں وہ شباب کی پھرتی۔ زیر عشق شوق کی تیسری اور آخری مثنوی ہے۔ زیر عشق شوق کا شاہکار تصور کی جاتی ہے۔ شوق کی یہ مثنوی اتنی مشہور و مقبول ہوئی کہ گھر گھر اس کا چرچا ہونے لگا۔ لکھنؤ کے ایک تھیٹر میں جب شوق کی مثنوی کو اسٹیج کیا گیا تو اسے دیکھ کر ایک لڑکی نے خودکشی کر لی۔ بعض کا خیال ہے کہ اس مثنوی میں شوق نے خود اپنی داستان عشق بیان کی ہے اور وہ اس مثنوی کے ہیرو ہیں، لیکن اس کا ہمیں کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتا۔ زیر عشق ایک ایسی پر اثر اور دل کو چھونے والی مثنوی ہے کہ یہ شاعر کے دل کی آواز معلوم ہوتی ہے۔ زبان و بیان، سادگی و شگفتگی اور نفسیاتی آگہی نے زیر عشق کو قاری کی دلچسپی کا مرکز بنا دیا ہے۔ شوق کے عہد میں زبان دانی کا معیار رعایت لفظی اور ثناء و بدائع کی چاشنی قرار پائے تھے۔ شوق نے اپنے عہد کی اس روایت کے برخلاف ایک ایسے اسلوب کو اپنایا جو سادہ اور پر اثر تھا۔ اس میں لفظوں کی شعبدہ بازی اور طرز ترسیل کی ملمہ کاری سے جو تصنع پیدا ہوتا ہے، اس کی جگہ جذبات کی شدت اور مبالغے کی جگہ اصلیت اور حقیقت پسندی نے لے لی ہے۔ لکھنؤ کا اردو دان طبقہ اس مثنوی سے ایک نئے ادبی لطف اور شعری حس سے دوچار ہوتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے
کہ انداز ابلاغ کی تازگی و جدت اور انفرادیت کے علاوہ زبان کی سادگی نے بھی عوام میں زیر عشق کو غیر معمولی مقبولیت عطا کی تھی۔ زیر عشق لکھنؤ کے زوال پذیر معاشرت اور اودھ کی اس تہذیب کی آئینہ دار ہے جو اپنے صحت مند اور تابندہ عناصر سے محروم ہوتی جا رہی تھی۔ اس مثنوی کی شہرت کا دار و مدار اس کی جذبات نگاری، لکھنؤ کی بامحاورہ اور ٹکسالی زبان کے استعمال اور تہذیبی تناظر کی سچی اور حقیقت پسندانہ عکاسی پر ہے۔ مثنوی کے درمیان نفسیاتی نکات کی طرف بلیغ اشاروں نے بھی شوق کے بیانات کو معنویت عطا کی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ زیر عشق کے ابتدائی حصے میں شوق کا انداز عامیانہ سا ہو گیا ہے، لیکن اخلاقی افکار کا برمحل استعمال مثنوی میں توازن پیدا کرنے میں ممدوح و معاون ثابت ہوا۔ دنیا کی بے ثباتی اور انسانی زندگی کی ناپائیداری، مستقبل سے انسان کی لا علمی اور مشیت یزدی کے اٹل اور ناگزیر ہونے کا مرزا شوق نے بڑی بصیرت آفرینی کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ زیر عشق میں عام مثنویوں کی طرح مافوق الفطرت عناصر سے کام نہیں لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے پوری مثنوی میں ایک مانوس فضا پیدا ہو گئی ہے اور کہیں اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا۔ زیر عشق کو جو غیر معمولی اہمیت حاصل ہوئی، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اب تک اردو مثنویوں کے کردار سماج کے اعلیٰ طبقے سے منتخب کیے جاتے تھے۔ شہزادہ اور وزیر زادی، بادشاہ اور امراء مثنوی کے کرداروں کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن شوق کی ایک جدت اور انفرادیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے طبقہ امراء کے بجائے اپنے افراد قصہ سماج کے متوسط طبقے سے لیے ہیں۔ ان کے اعمال، افکار اور جذبات عوامی زندگی کی ترجمانی کرتے ہیں۔ یہاں کر و فر، جاہ و جلال اور شوکت و ثروت کی جگہ متوسط طبقے کی زندگی ان کے مسائل نے لے لی ہے، جن سے اس کے افراد تہذیبی ماحول میں دوچار ہوتے ہیں۔ بقول مجنوں گورکھپوری، زیر عشق کو اردو میں وہی مرتبہ دینا چاہیے جو جرمن فلسفہ نگار گوئٹے کے سورو آف وردھر کو ملا ہے۔ اثر کے اعتبار سے دونوں ایک پائے کی چیزیں ہیں۔ لکھنوی مثنوی نگاروں میں جذبات نگاری کے اعتبار سے شوق سب سے ممتاز نظر آتے ہیں۔ ملاقات کے منظر کو جس حسن و خوبی اور اثر آفرینی کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے، اس کی مثال اردو شاعری میں محال ہے۔ پھر ملاقات دیکھیں ہو کہ نہ ہو، پھر ملاقات دیکھیں ہو کہ نہ ہو، آج دل کھول کر گلے مل لو، خوب سا آج دیکھ بھال لو تم، دل کی سب حسرتیں نکال لو تم، آؤ اچھی طرح سے کر لو پیار، کہ نکل جائے کچھ تو دل کا بخار، کہ نکل جائے کچھ تو دل کا بخار۔ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ تمام مثنوی میں محجبین کا کردار بڑا ہی فعال ہے۔ اس کے مقابلے میں ہیرو کا کردار دبا دبا سا ہے۔ ہیروئن زہر کھا لیتی ہے، لیکن ہیرو سوائے رونے دھونے کے کچھ نہیں کرتا۔ آخری ملاقات کے وقت بھی ہیروئن کے جذبات میں جس قدر شدت دکھائی گئی ہے، ہیرو اس کے برعکس بے عمل دکھائی دیتا ہے۔ مثنوی میں محبت کے گہرے جذبات کا اظہار عاشق و محبوبہ دونوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ دونوں طرف سے بے چینی حد سے بڑھ جاتی ہے۔ دونوں ہی ملاقات کے لیے مضطرب ہیں۔ حالانکہ عشق کا اظہار پہلے ہیروئن کی طرف سے ہوتا ہے، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شوق نے ہندوستانی گیتوں سے اثر قبول کر کے یہ قدم اٹھایا ہو۔ بہرکیف اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ شوق نے یہ مثنوی تفریح کی غرض سے نہیں لکھی تھی۔ اگر وہ ایسا چاہتے تو یقیناً اس مثنوی میں کئی ایسے مواقع تھے جہاں وہ کافی گلکاریاں کر سکتے تھے، جیسا کہ خواب و خیال، گلزار نسیم، سحر البیان اور میر کی مثنویوں میں اختلاط و وصال اور چھیڑ چھاڑ کے مضامین مزے لے کر بیان کیے گئے ہیں، جبکہ شوق کی نصف مثنوی ہیروئن کی نصیحت، دنیا کی بے ثباتی،
محجبین کی موت اور جنازے کی منظر کشی پر محیط ہے۔ جنازے کے منظر کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ پیر و جوان اور سن رسیدہ عورتیں بال کھول کر سینہ کو بھی کرتی جا رہی ہیں، جن میں کوئی دائی ہے، کوئی انا، کوئی خالتی ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر دیکھنے والے بھی رونے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اپنے پرائے سب پرملال دکھائی دے رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ ملال ماں اور باپ کو ہے۔ باپ کا حال کچھ ایسا ہے۔ پیچھے پیچھے تھا سب کے سوداگر، منہ پریشاں، اداس، خاک بسر، آگے آگے جنازہ جاتا تھا، غش اسے ہر قدم پہ آتا تھا۔ آگے آگے جنازہ جاتا تھا، غش اسے ہر قدم پہ آتا تھا، غش اسے ہر قدم پر آتا تھا۔ ہاتھ تھامے تھے اقربا سارے، یہ کسی جا پہ سر نہ دے مارے۔ حال اس درجہ ہو رہا تھا زبوں، بہتا جاتا تھا سر کے زخم سے خون۔ اور ماں کی حالت یہ تھی، پیچھے سب کے انہی میں تھی مادر، کہتی جاتی تھی اس طرح رو کر، تیری میت پہ ہو گئی میں نثار، کم سخن ہائے میری غیرت دار۔ دل پہ جو گزری کچھ بیان نہ کی، دل پہ جو گزری کچھ بیان نہ کی، کچھ وصیت بھی میری جان نہ کی۔ داغ تیرا جگر جلاتا ہے، چاند سا مکھڑا یاد آتا ہے۔ بیاہ تیرا رچا نہ پائی میں، کوئی منت پڑھا نہ پائی میں۔ بیاہ تیرا رچا نہ پائی میں، کوئی منت پڑھا نہ پائی میں۔ نکلا ماں باپ کا نہ کچھ ارمان، ہائے بیٹا نہ تم چڑھی پروان۔ سن کے اس طرح اس کی ماں کے بین، اور سینے میں دل ہوا بے چین، اور سینے میں دل ہوا بے چین۔ اس مثنوی میں بندش کی صفائی، زبان کی سادگی، بول چال کی بے ساختگی، محاورات کی برجستگی نے عوام کے قلوب کو مسخر کیا۔ واقعہ نگاری اور داستان ترازی کے کمال نے خواص کی گردن خم کی، اور مثنویوں کو ایسی مقبولیت عام نصیب ہوئی کہ اگلے سخنوروں کے چراغ ٹمٹمانے لگے۔ دراصل زیر عشق کی مقبولیت کا راز اس کی حقیقت نگاری ہے۔ حقیقت نگاری کی مثالیں نہ صرف منظر کشی کے موقع پر واضح انداز میں ملتی ہیں، بلکہ مکالموں اور کردار سازی کے موقع پر بھی شوق نے اپنے قلم کو بے حد ضبط میں رکھا ہے۔ ایسے لمحوں میں میر حسن اور نسیم بے زور بیانی سے کام لیتے ہیں، لیکن شوق سادگی کے ساتھ اپنا کام کر جاتے ہیں۔ تمام مروجہ روایتوں سے ہٹ کر نامہ شوق اس مثنوی میں ہیروئن محجبین ہیرو کو بھیجتی ہے۔ اپنے کوٹھے پہ تو نہیں آتا، دل ہمارا بہت ہے گھبراتا۔ اپنے کوٹھے پہ تو نہیں آتا، دل ہمارا بہت ہے گھبراتا۔ شکل دکھلا دے کبریا کے لیے، بام پر آ ذرا خدا کے لیے۔ اس محبت پہ ہو خدا کی مار، جس نے یوں کر دیا ہمیں ناچار۔ سارے الفت نے کھو دیے ارماں، ورنہ یہ لکھتی میں خدا کی شان۔ سارے الفت نے کھو دیے ارمان، ورنہ یہ لکھتی میں خدا کی شان۔ اور جواب میں عاشق بے تکلف ہو کر وصل کا اشتیاق ظاہر کرتا ہے، جس پر ہیروئن اسے پھٹکارتی ہے۔ کیا سمجھ کر لکھا تھا یہ مضمون، کیا سمجھ کر لکھا تھا یہ مضمون، اچھی ہوتی نہیں ہے اتنی دون۔ جی میں ٹھانی ہے کیا بتاؤ تو، خانگی کسبی کوئی سمجھے ہو، خانگی کسبی کوئی سمجھے ہو۔ مال زادی نہیں یہاں کوئی، جو کرے تم سے گرمیاں کوئی۔ ہیروئن جذباتی ضرور ہے، لیکن سطحی کردار کی مالک نہیں۔ وہ محبت بھرا دل رکھنے کے باوجود سنجیدہ مزاج بھی رکھتی ہے۔ آخرش ہیروئن کی محبت کا راز فاش ہو جاتا ہے۔ وہ آخری بار با حسرت و یاس ملنے آتی ہے اور دل کے حوصلے خوب نکالتی ہے۔ عاشق کو دنیا کی بے ثباتی کا روپ دکھا کر اسے جینے کا حوصلہ دیتی ہے، اور اپنی مرضی آشکار کر کے اسے صبر و ہمت کی تلقین کرتی ہے۔ زندگی بے ثبات ہے اس میں، موت عین حیات ہے اس میں۔ زندگی بے ثبات ہے اس میں، موت عین حیات ہے اس میں۔ ہم بھی گر جان دے دیں کھا کر سم، تم نہ رونا ہمارے سر کی قسم۔ دل کو ہم جولیوں میں بہلانا، یا میری قبر پر چلے آنا، یا میری قبر پر چلے آنا۔ مرزا شوق نے
اس طرح ہر جگہ اور ہر مقام پر بڑے صبر و ضبط سے کام لیا اور سادگی میں پرکاری پیدا کی۔ دیر عشق لکھنؤ کے عیش پرست اور رنگین ماحول کی سادہ اور سچی تصویر ہے۔ اس درد و اثر کا راز میں جبین کی بغاوت میں ہے جو وہ سماج کے قوانین کے خلاف کرتی ہے۔ اس زمانے کی بغاوت خودکشی میں ظاہر ہو سکتی تھی۔ شکیل الرحمن لکھتے ہیں، بلا شبہ مثنوی زیر عشق اردو کی انتہائی عمدہ کلاسیکی مثنوی ہے۔ اس کی جمالیاتی خصوصیات صرف ایک مرکزی کردار میں جبین کی دین ہیں۔ اس شخصیت نے کہانی کو ایک ایسا جذباتی تجربہ بنا دیا ہے کہ ہم اسے ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ شوق نے اپنی مثنویوں میں بلا شبہ گہرے انسانی جذبات کی عکاسی بڑے دلکش پیرائے میں بیان کی۔ انہیں پڑھ کر ہم سماجی ضابطوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور ہیرو ہیروئن سے ہماری ہمدردی بڑھ جاتی ہے۔ ان میں رجت پرست نظام کی قلعی کھولی گئی ہے اور اس نظام کا پردہ چاک کیا گیا ہے جو انسانوں کو محبت کے حق سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ یہ وہی نظام ہے جو ایک مخصوص طبقے کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے، مگر انسان دوستی اور سماجی رشتوں میں استواری پیدا کرنے میں نااہل ہے۔ مرزا شوق ان میں اختصار، ایجاز اور تسلسل کا آب و رنگ دے کر انہیں دلچسپ بنانے کا گر جانتے ہیں۔ ان میں سلاطین اور امراء کے طبقے کے بجائے اوسط گھرانے کے ہیرو ہیروئن ہیں۔ طلسمی دیو، جنات اور پریوں کے بجائے ارضی کردار سے انہیں سنوارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ شوق نے مثنوی میں کرداروں کی غیر ضروری بھرمار کے بجائے ایجازیت کو مد نظر رکھا ہے۔ ان مثنویوں میں دور ازکار تشبیہات اور محض دور ازکار استعارات اور لفظی رعایتوں کے بجائے سادگی اور سلاست پر توجہ دی گئی ہے۔ اب اجازت دیں، بہت بہت شکریہ، آداب۔